کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تیزی سے۔ تو کہتے کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر تھے۔ کوٹیشن جو کہ کارل مارکس کی بڑی مشہور ہے، اس سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور جو کہ کارل مارکس کی قبر پر بھی آویزاں ہیں کہ philosophers have only interpreted the world. The point however is to change it. کہ مسئلہ یہ ہے کہ philosophers آئے، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، لیکن کسی نے کیا اس کو چینج کرنے کی بھی دنیا کو کوشش کی؟ دنیا کے بارے میں مسئلے مسائل تو بہت بتائے، اس کے حل تو بتائے، لیکن کیا چینج کرنے کی کوشش کر؟ تو کارل مارکس نے واقعی میں ایسا کرنے کی کوشش کری۔ اس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک پورا ریاستی نظام موجود ہے۔ تو بھائی یہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کارل مارکس، اس کو اس کے باپ کی طرف سے بڑی جائیداد ملی، لیکن اس نے وہ ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی اسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز پہ، اخبار چھاپنے میں، اور مقصد یہ کہ اپنے وچاروں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں ساری اپنی جائیداد جو ہے وہ لگا دی، یہاں تک کہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ تو یہ وہ شخص ہے سر، آج دیکھیں کہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں، یہ بہت جو ہے وہ دشوار راستہ ہوتا ہے۔ کارل مارکس سے پہلے ایک فلاسفر تھے فریڈرک ہیگل، یہ 1770 سے 1831 تک زندہ رہے، یہ بھی ایک جرمن فلاسفر تھے، اور کارل مارکس جو ہے وہ فریڈرک ہیگل سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ یہ اس کی تصویر ہے، پولیٹیکل فلاسفر تھا یہ۔ کارل مارکس فریڈرک ہیگل کے لیفٹسٹ تھاٹس کا گرویدہ تھا۔ یہ آپ کے سامنے فریڈرک ہیگل، ان کی جو ماننے والے تھے، ایک لیفٹسٹ کہلاتے تھے، ایک رائٹسٹ۔ تو یہ کارل مارکس نے لیفٹسٹ تھاٹس کو پک کیا، میں بتاتا ہوں کس طریقے سے۔ ہیگل نے ریاست کا پولیٹیکل کانسیپٹ دیا، یعنی کہ آن دی سائڈ آف دا پیپل ان دا اسٹیٹ بیسیکلی ایوری پرسن از فری، اور یہ اس نے ڈیموکریٹک کانسیپٹ دیا ایک ریاست کے اندر، لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے ڈیموکریسی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مگر حکومت اگر جمہوریت پہ بیس کرے گی تو صحیح فیصلے نہیں کر سکے گی، پریشر میں آئے گی وہ۔ چنانچہ اس نے کہا کہ لوگ تو آزاد ہونے چاہیے، مگر حکومت ڈکٹیٹرشپ پر مبنی ہونی چاہیے، تبھی وہ چل سکتی ہے۔ اور اس نے یہاں سے ہی ایک تھیسس دیا، اینٹی تھیسس دیا، اور سینتھسس کا کانسیپٹ دیا۔ دیکھیں نا، تھیسس کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں جس کو کہ آپ جو ہے وہ پھر ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اینٹی تھیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نفی بناتے ہیں، اس کا الٹ بناتے ہیں، اس کا مخالف بناتے ہیں۔ تھیسس کا مخالف اینٹی تھیسس۔ لیکن اس نے سینتھسس کا بھی کانسیپٹ دیا کہ اگر میں اس کی مثال دوں، یعنی کہ ایک تھیسس یہ ہوا کہ ایک لڑکا ہے، اینٹی تھیسس یہ ہوا کہ یہ لڑکا نہیں ہے، لیکن سینتھسس یہ ہوگا کہ یہ نہ تو یہ لڑکا ہے، اور اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو یہ سینتھسس ہوگا۔ تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا۔ بہرحال اس زمانے کے اندر جب اس نے ہیگل نے کانسیپٹ دیا کہ ریاست کے لوگ تو ڈیموکریٹک ہونے چاہیے، وہ آزاد ہونے چاہیے، ان کی سائڈ پہ تو ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ریاست کی حکومت، گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی تبھی وہ چلے گی۔ یہ اس نے ایک بڑا انوکھا اس وقت کانسیپٹ دیا، اور کارل مارکس ان خیالات سے جو ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوا۔ 1843 کارل مارکس نے اپنی بیوی جینی کو کے ساتھ جو ہے وہ جرمنی چھوڑا اور فرانس آ گیا، جہاں 1844 میں اس کی ملاقات پہلی دفعہ پیرس میں فریڈرک اینجل سے ہوئی، اور یہ اس کی دوستی ہو گئی، بہت گہری دوستی ہوئی، موت تک اس کی دوستی جاری ہے۔ فریڈرک اینجل کارل مارکس کے بعد بھی زندہ رہے، اور انہوں نے اس کی کئی کتابیں بھی چھاپیں۔ اور فریڈرک اینجل کی ایک کتاب کنڈیشنز آف ورکنگ کلاس ان انگلینڈ ان دنوں میں چھپی، یہ 1844 کا سال تھا۔ کارل مارکس نے اس کتاب کو پڑھا اور کافی متاثر ہوا اس کتاب سے، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مستقبل کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں مزدور طبقہ ہی سینٹرل رول ادا کرے گا۔ یہ کارل مارکس ہیں، یہ آپ کے سامنے فریڈرک اینجل آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریڈرک اینجل 1820 سے 1895 تک جرمن فلاسفر ہیں، یہ ان کے موت کے بعد جو ہے کافی عرصے تک زندہ رہے۔ فریڈرک اینجل دونوں دوست تھے، یہ کارل مارکس اور فریڈرک اینجل، ٹھیک ہے جی، دونوں جرمن تھے۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینجل نے مل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی ہولی فیملی۔ پھر کارل مارکس اور فریڈرک اینجل برسلز آ گئے، جہاں 1845 میں انہوں نے پھر مل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی جرمن آئیڈیالوجی۔ 1847 میں کارل مارکس نے کمیونسٹ مینوفیسٹو نامی مشہور کتابچہ لکھا، بکلیٹ لکھی، ٹھیک ہے جی۔ اور 1867 میں کارل مارکس نے داس کیپٹل نامی کتاب لکھی۔
اس کی چند کتابیں اس کی وفات کے بعد اس کے دوست فریڈرک اینجل نے شائع کروائی. 1883 میں کارل مارکس کا انتقال ہوتا. دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ تھیوری اس نے کس طرح سے دی. کہتا دی کانفلکٹ تھیوری کلیمز society is in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources. The conflict theory explain conflict between social classes and bring changes in the society. اب دیکھیں اس کے اندر کیا رہا ہے. کہتا ہے کانفلکٹ تھیوری کہتی ہے کہ سوسائٹی دراصل تبھی آگے بڑھتی ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سوشولوجی کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ چینج کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں وہ کہتا ہے کانفلکٹ تھیوری کہتی ہے کہ سوسائٹی دراصل آگے ہی تب بڑھتی ہے جب جھگڑا ہوتا ہے اور نہیں ہے کا. ٹھیک ہے جی, کس کا ہوتا ہے اور نہیں ہے کا. جب اس کا تنازع کھڑا ہوتا ہے ایک وہ جس کے پاس ہوتا ہے اور ایک وہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہے, چنانچہ یوں دو لوگ کانٹریکٹ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. لیٹ سپوز میرے پاس کچھ علم ہے, آپ سننے والوں کے پاس کسی حد تک وہ علم نہیں ہے, تو آپ ہے اور نہیں ہے کی بنیاد پہ مجھ سے کانٹیکٹ میں آئے یوٹیوب کے ذریعے سے, اور آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے ہے اور نہیں ہے کا رشتہ آپ سمجھیے کہ کانفلکٹ کو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کانفلکٹ تھیوری کا بیسک آئیڈیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی. تھینک یو.